هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والثانی کم، اور دوسرا اسم کم ہے. معنی ہوا عدد مبہم، اس کے معنی عدد مبہم ہے. اسماء عاملہ کا بیان چل رہا تھا اور صاحب کتاب نے بتلایا تھا کہ کچھ اسماء ہیں جو داخل ہوتے ہیں اسماء نکرہ پر اور ان کو نسب دیتے ہیں تمییز ہونے کی بنا پر. اور صاحب کتاب نے بتایا تھا کہ وہ 4 اسماء ہیں، جس میں سے پہلا اسم تھا عشرن اور اس کے نظائر، اور ان کا تفصیلی بیان ہو چکا ہے. یہاں سے دوسرا اسم کم کا بیان ہو رہا ہے. کم کے معنی صاحب کتاب نے بتایا کہ عدد مبہم کے ہیں، یعنی عربی زبان کے اندر لفظ کم سے عدد مبہم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. یہ تو ایک ہو گیا عدد معین. معین یعنی متعین، جیسے 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4، اس کو ہم کہیں گے عدد معین. اور عدد مبہم کے بارے میں مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی معین تعداد نہیں، مطلقاً جو ہے تعداد پوچھی جائے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا کتنے. اردو میں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کتنے سے. تو عدد مبہم کے بارے میں اس سے سوال کیا جاتا ہے. یہ کم کے معنی ہوئے. اب یہاں ساری کتاب آگے جو بتلا رہے ہیں اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اصل جو ہمیں جس بات پر نظر رکھنی ہے، اس بات پر نظر رکھنی ہے کہ کم یہ اسماء عاملہ میں سے ہے اور یہ اس میں نکرہ کو نسب دیتا ہے. اصل اس پر ہمیں بحث کرنی ہے. تو آگے ہم پڑھتے ہیں. کہہ رہا وہ اعلیٰ نوعینی، کم کی 2 قسمیں ہیں. احدہما استفہامیۃ، پہلا ہے استفہامیہ. ان کان متضمنا لمعنی الاستفہام، اگر وہ استفہام کے معنی کو متضمن ہو. وہو ینصب التمییز، اور وہ نسب دیتا ہے، اور وہ تمییز کو نسب دیتا ہے، اور وہ نسب دیتا ہے تمییز کو. مثل کم رجلا ضربتہ، جیسے کہ کم رجلا ضربتہ، تو نے کتنے آدمیوں کو مارا ہے. یہ پہلا ہو گیا. والثانی خبریۃ، اور دوسری ہے کم خبریہ. ان لم یکن متضمنا لمعنی الاستفہام، اگر وہ استفہام کے معنی کو متضمن نہ ہو، شامل نہ ہو. وہو ینصب الممیز، اور وہ نسب دیتا ہے ممیز کو، اور وہ نسب دیتا ہے کب؟ ان کان بینہما فاصلۃ، اگر ان دونوں کے درمیان یعنی کم اور ممیز کے درمیان کوئی فاصل ہو، بیچ میں کوئی ہو. مثل کم عندی رجلا، جیسے کہ کم عندی رجلا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے پاس بہت سے آدمی ہیں. وَإِن لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلَةٌ فَمُمَيِّزُهُ مَجْرُورٌ بِالْإِضَافَةِ إِلَيْهِ، اور اگر ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو اس کی تمیز مجرور ہوگی بالاضافتی، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. مثل، جیسے کہ کم رجل ضربت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے بہت سے آدمیوں کو مارا. اور اس کے بعد ہے وکم غلمان اشتریت، اور میں نے بہت سے غلام خریدے. اس پوری عبارت کے اندر صاحب کتاب نے 2 باتیں بیان کی. پہلی بات یہ بیان کی ہے کہ دیکھیے عربی زبان کے اندر کم کی 2 قسمیں ہیں. یعنی لفظ کم کے بارے میں اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ یہ عدد مبہم کے لیے آتا ہے، مگر کبھی یہ
استفہامیہ ہوتا ہے اور کبھی خبریہ ہوتا ہے. استفہامیہ یعنی سوال کرنے کے لیے. لیکن ہم جو بات چیت کرتے ہیں نا تو ہم جو بات بولتے ہیں کبھی تو وہ ہمیں بات معلوم نہیں ہوتی ہے تو بات معلوم کرنے کے لیے ہم پوچھتے ہیں، اس کو استفہام کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے خبریہ یعنی خبر دینا. ہمیں ایک بات معلوم ہے اسے ہمیں دوسروں کو بتانا ہے، اسے کہتے ہیں خبریہ. تو کم کے ذریعے سے کبھی سوال کیا جاتا ہے. جب سوال کیا جائے گا تو اس وقت وہ شرط کے معنی کے متضمن ہوگا، یعنی اس کے اندر شرط کے معنی پائے جائیں گے تو اسے کہیں گے کم استفہامیہ. اور اگر اس کے اندر شرط کے معنی نہیں ہوں گے تو وہ کم خبریہ ہو جائے گا، اس سے ہم خبر دیں گے، سوال نہیں کریں گے. یہ دو باتیں، ایک کم کی دو قسمیں. پہلی بات یہ ہو گئی. اب کم خواہ وہ دوسری بات جو صاحب کتاب نے بتائی ہے کہ کم خواہ وہ استفہامیہ ہو یا خبریہ ہو وہ تمیز کو نسب دیتا ہے، یا کہہ لیجیے اس میں نکرہ کو نسب دیتا ہے سیدھے سادہ الفاظ کے اندر. دو مثالیں دی صاحب کتاب نے. پہلی مثال دی ہے استفہامیہ کی، کم رجلا ضربتہ. اب اس میں ہمیں غور کرنا ہے کم پر. کم یہ ہمارا اس میں عامل ہے اور رجلن جو ہے یہ اس میں نکرہ ہے اور ضربتہ یہ جملہ ہے. تو کم رجلن ضربتہ. اب دیکھیے رجلن اس میں نکرہ کو کم یہ نسب دے رہا ہے استفہامیہ ہونے کے ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ کم عندی رجلن. اس مثال کے اندر دیکھیں رجلن جو ہے ہمارا محل استشہاد ہے، یہ ہے اس میں نکرہ، اس کو کم نسب دے رہا ہے اور یہاں کم جو ہے خبریہ ہے. یہاں ایک بات اور انہوں نے بتائی ہے کہ جب کم خبریہ ہوگا تو وہ شرط کے معنی کو متضمن نہیں ہوگا. یہ بات تو معلوم ہو گئی. اور وہ تمیز یا اس میں نکرہ کو یا ممیز کو کہہ لیں اس وقت نسب دے گا جب کہ کم خبریہ اور اس میں نکرہ یا تمیز کے درمیان کوئی فاصل ہو. کوئی فاصل ہو یعنی بیچ میں کوئی اور لفظ آیا ہو، کوئی اور حرف آیا ہو. جیسے اس مثال کے اندر عندی آیا ہے، فاصل ہو گیا. کم خبریہ اور اس میں نکرہ یا تمیز کے درمیان عندی. تو ان دونوں صورت کے اندر یعنی کم خواہ استفہامیہ ہو یا خبریہ ہو یہ اس میں نکرہ کو نسب دے گا. یہی ہمارا اصل موضوع ہے. اب اگر ان کے درمیان یعنی کم خبریہ ہے اور اس میں نکرہ یا تمیز اور کم خبریہ کے درمیان کوئی فاصل نہیں ہے تو اس صورت میں وہ کم کو ہم کہیں گے کہ وہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اسماء عاملہ جو اس میں نکرہ کو نسب دیتا ہے وہ اس کا اعراب وہ نہیں ہوگا اور پھر جو ہے مضاف الیہ بنے گا وہ اس میں نکرہ اور وہ مجرور ہوگا، منصوب نہیں ہوگا. جیسے صاحب کتاب نے مثال دی ہے کم رجل ضربتو. تو یہاں کم جو ہے یہ خبریہ ہے اور رجل جو ہے اس میں نکرہ ہے. ان دونوں کے درمیان کوئی فاصل نہیں ہے اسی لیے کم رجل مضاف الیہ بن رہا ہے اور مجرور ہو رہا ہے. اسی طرح کم غلام اشتریت کے اندر بھی یہ بات یہاں پوری ہوگی. اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں. تو وثانی کم یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے اور مبتدا خبر سے مل کے جملہ اسمی خبری ہو جائے گا. اس کے بعد ہے معناہ عدد مبہم. معناہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا بن جائے گا. عدد مبہم یہ مرکب توصیف ہوگا خبر. مبتدا اپنے خبر سے مل کے جملہ اسمی خبری ہے. چھوٹے چھوٹے جملے ہیں. وہو اعلی نوعین واو استنافی ہے. مبتدا اعلی نوعین جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا قائل کے متعلق ہوگا خبر. مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اس کے بعد احدہما استفہامیۃ. احدہما یہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا اور استفہامیۃ خبر. مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگی. ان کان متضمنا لمعنى الاستفہام. تو ان شرطیہ ہو گیا. کان فعل ناقص اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا اسم متضمنا یہ اس میں فاعل لام حرف جر اور استفہام یہ معنی مضاف اور استفہام مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور جارت مجرور سے مل کر متعلق ہوا متضمن اس میں فاعل کے متضمن اس میں فاعل اپنے فاعل ہوا اور متعلق سے مل کر کان فعل ناقص کی خبر. کانا فعل ناقص سے اپنے اسم خبر سے مل کر بن جائے گا شرط. اور اس کے بعد ہے اس کا جزا جو ہے لفظوں کے اندر نہیں ہے محذوف ہے
فہو استفہامیتن، اس کا جزا ہے جو محذوف ہے، اور اس محذوف پر جو قرینہ ہے، جو چیز دلالت کر رہی ہے، وہ ہے کہ سابقہ جملہ ہے، احدہما استفہامیتن ان کان متضمنا للاستفہام، تو یہ جو ہے یہ بتلا رہا ہے کہ آگے جو اس کا جزا محذوف ہے۔ شرط ابن جزا کا جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ وهو ينسب التمييز، واو استنافیہ مبتدا، ينسب فعل اور اس کے اندر پوشیدہ ضمیر فاعل، اور التمییز مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ بن جائے گا خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثل کم رجلا ضربتہ، مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف، کم یہ ممیز، رجلا تمیز، ممیز تمیز سے مل کے مبتدا، اور ضربتہ فعل فاعل مفعول بھی، جو یہ سب فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر مثل کا مضاف الیہ، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مثال مبتدا محذوف خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ اس کے بعد ہے والثانی خبریۃن، یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے، پہلے بھی اس طرح چکا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ان لم یکن متضمنا لمعنی الاستفہام، یہ بھی حسب سابق شرط بن جائے گا پورا جملہ، اور اس کا جزا جو ہے فہو خبریۃن، یہ محذوف ہوگا، جس پر جو ہے یہ ثانی خبریۃن جو جملہ دلالت کر رہا ہے۔ اس کے بعد وینصب الممیز، واو استنافیہ ہوا مبتدا، ینصب فعل اور اس کے اندر پوشیدہ ضمیر فاعل، الممیزہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ بن جائے گا جزائے مقدم۔ ان کان بینہما فاصلۃ، یہ بنے گا شرط مؤخر، ان شرطیہ کان فعل ناقص، بینہما مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، یہاں پر جو ہے واقع شبہ فعل اس میں فاعل محذوف ہے، اسی کا جو ہے یہ مفعول فی بنے گا بینہما، واقعاً اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور بینہما مفعول فی سے مل کر یہ خبر ہوئی کان فعل ناقص کی، اور فاصلتن جو ہے اس کا اسم ہے کانا کا، کان فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ بن جائے گا شرط مؤخر، شرط مؤخر اپنے جزائے مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے مثل کم عندی رجل، مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف، کم خبریہ ممیز، اور اس کے بعد ہے یہ رجلن، یہ اس کی تمیز ہے، ممیز اپنی تمیز سے مل کے مبتدا، اور عندی یہ مرکب اضافی ہو کر قائدن شبہ فعل جو محذوف ہے اس کا مفعول فی بنے گا، اور قائدن شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر یہ بنے گا خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مثل مضاف کا مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مثال مبتدا محذوف خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا فَاصِلَةٌ، واو مستانفہ ان شرطیہ، لم جازمہ تکن فعل ناقص، بینہما یہ حسب سابق، واقعتاً شبہ فعل جو محذوف ہے اس سے متعلق ہوا، اس کا مفعول فی بنے گا، واقعتاً شبہ فعل اپنے فاعل ہیا اور مفعول فی سے مل کر یہ بن جائے گا تکن کی خبر، اور فاصلتن یہ تکن فعل ناقص کا اسم، تکن فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر شرط، فممیزہ مجرور، فا جزائیہ، ممیزہ مرکب اضافی ہو کر مبتدا، اور مجرور اسم مفعول، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، باہر پجر اور اضافت مصدر، اور الیہ جار مجرور سے مل کر مصدر سے متعلق ہوگا، الاضافہ مصدر اپنے متعلق سے مل کر یہ با کا مجرور، باہر پجر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا مجرور سے، مجرور شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنے جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ اس کے بعد مثل کم رجل ضربت وکم غلمان اشتریت، مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف، کم رجل یہ ممیز تمیز سے مل کر، ضربت کیا کہتے ہیں ضربت جو فعل ہے اس کا مفعول بھی مقدم ہوا، ضربت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر معطوف علیہ۔ اس کے بعد ہے وکم غلمان اشتریت، تو یہ حسب سابق کم غلمانی نے ممیز تمیز سے مل کر جو ہے اشتریت فعل کا مفعول بھی بنیں گے، اشتریت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر بنے گا معطوف،
معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ و مثل مضاف کا، مثل مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثال متنع محذوف کی، مثال متنع محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد آگے ہے کأین وہو مرکب من کاف التشبیہ و این، اور اسماء عاملہ میں سے ایک ہے کأین، اور وہ مرکب ہے من کاف التشبیہ، کاف تشبیہ و این اور این سے، لیکن المراد منہ عدد مبہم، لیکن اس سے مراد عدد مبہم ہے، للمعنی ترکیبی نہ کہ معنی ترکیبی، مثل کأین رجلا لقیتو، جیسے کہ کأین رجلا لقیتو جس کا ترجمہ ہے میں نے کتنے ہی آدمیوں سے ملاقات کی۔ وقد یکون متضمنا لمعنی الاستفہام، اور کبھی وہ استفہام کے معنی پر مشتمل ہوتا ہے، نحو کأین رجلا عندک، جیسے کہ کأین رجلا عندک جس کا ترجمہ ہے تیرے پاس کتنے آدمی ہیں۔ تو یہ تیسرا عامل ہے جو اسم نکرہ کو نسب دیتا ہے تمیز بنا کر، اور اس عامل کا نام ہے کأین۔ صاحب کتاب نے بتایا کہ دیکھیے یہ کوئی بنا بنایا، یعنی واضح نے جو ہے اس کو وضع نہیں کیا، بلکہ یہ واضح نے دو لفظ وضع کیا تھا، ایک تھا کأین کاف تشبیہ جس کو بولتے ہیں نا مثلہ کمثل الذی، تو کمثل جو ہے کمثلی کے اندر جو کاف ہے اس کو کہتے ہیں کاف تشبیہ، تشبیہ دینے کے لیے ایک چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ مشابہت، ایک جیسا ورڈ لانے کے لیے عربی زبان میں بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس میں سے ایک کاف استعمال ہوتا ہے تو اسے بولتے ہیں کاف تشبیہ۔ تو کاف تشبیہ اور این جس کو ہم بولیں این دونوں سے مل کر بنا ہے۔ اب این کے اندر تنوین ہے، مگر اس تنوین کو ظاہر نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اس تنوین کو جو ہے نون سے بدل دیا جاتا ہے، تو دونوں کو جب اس طرح لکھا گیا تو این ہو گیا، یہ ہمارا عامل ہو گیا۔ مگر جب جو ہے دونوں کے ملا کر ایک جیسا بنا دیا گیا نا، تو اب جو ہے یہ اس کے معنی وہ نہیں ہوں گے جو کافی تشبیہ اور عین کے الگ الگ معنی تھے، بلکہ ایک مستقل معنی ہو گئے۔ اور مستقل کیا معنی ہوئے اس کی؟ وہی معنی ہو گئے جو کم کے ہیں۔ کم جس طرح عدد مبہم کے لیے آتا ہے، اسی طرح عین بھی یہ عدد مبہم کے لیے آتا ہے۔ یہ بات یہاں ہو گئی۔ اب صاحب کتاب نے یہ بتلایا ہے کہ دیکھیے یہ اسماء عاملہ میں سے ہے، اور یہ اسم نکرہ کو نسب دیتا ہے کیا بنا کر؟ تمییز بنا کر۔ جیسے مثال دی انہوں نے کہ کأین رجلا لقیتو، تو اس مثال کے اندر میں غور کرنا ہے۔ کأین جو ہے یہ ہمارا اسماء عاملہ میں سے اسم عامل ہے، اور رجلن جو ہے یہ اسم نکرہ جس کو یہ تمیز بنا کر نسب دے رہا ہے۔ بات یہاں پوری ہو گئی۔ کہہ رہے کہ کبھی کبھی یہ کأین بھی استفہام کے معنی کو شامل ہوتا ہے، یعنی جس طرح کم جو ہے یہ استفہامیہ ہوتا ہے، اسی طرح کأین بھی کبھی کبھی استفہامیہ ہوتا ہے، یعنی یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال یہ ہے کأین رجلا عندک، تیرے پاس کتنے آدمی ہیں، یہ سوالیہ جملہ ہے۔ مگر ہمیں جو ہے اس میں جو ہے ہمیں اپنے اسم عامل کو دیکھنا ہے۔ یہاں کأین اسم عامل ہے جو رجلاً اسم نکرہ کو نسب دے رہا ہے، یہ ہمیں غور کرنا ہے۔ بات یہاں پوری ہو گئی۔ اب ہم ترکیب کر لیتے ہیں۔ تو والثالث کأین، یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہو گئی۔ وہو مرکب من کاف التشبیہ و این، واو استنافی ہے، وہ مبتدا، مرکب اسم مفعول، اس کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، من حرف جر، کاف مضاف، التشبیہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور این یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مضاف الیہ ہوا، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ مجرور ہوا من حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر مرکب کے متعلق، مرکب شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا علیہ خبر سے مل کر یہ مستدرک منہ۔ اس کے بعد ہے لیکن المراد منہ عدد مبہم، لیکن حرف تشبیہ، اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، تو لیکن استدراک کے لیے آتا ہے، لیکن یہ حرف مشبہ بالفعل، اور المراد اس میں جو الف لام ہے الذی کے معنی میں جو کہ اسم موصول ہے،
اور مراد یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، منہ جار مجرور ہو کر مراد شبہ فعل کے متعلق ہوا، مراد شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر صلہ ہوا الف لام کا جو الذی کے معنی میں ہے، موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، اور عدد مبہم یہ موصوف صفت ہو کر بن جائیں گے معطوف علیہ، اور لا یہ حرف عطف، اور المعنی ترکیبی یہ بھی موصوف صفت مل کر بنیں گے معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر بن جائے گا مستدرک، یہ اوپر والا جملہ تھا مستدرک منہ اپنے مستدرک سے مل کر جملہ خبریہ ہو کر یہ پورا جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آگے ہے مثال، مثل کأین رجلا لقیت، مثال مبتدا محذوف، مثل مضاف، کأین ممیز، رجلا تمیز، اور لقیت یہ فعل بفاعل، اور یہ اسی کا جو ہے مفعول بنے گے، پہلے بھی اس طرح کا جملہ آ چکا ہے، تو کأین رجلا یہ ممیز تمیز مل کر جو ہے لقیتو کا مفعول بھی مقدم بنیں گے، لقیتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مضاف الیہ ہوا، مثل مضاف کا، مثل مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوئی، مثال مبتدا محذوف کی، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد وقد یکون متضمنا لمعنى الاستفهام، واو مستانفہ قد حرف توقع برائے تقلیل، یکون فعل ناقص، اس کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، متضمنا اسم فاعل، اس کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ فاعل، لا حرف جر، اور کیا کہتے ہیں معنی مضاف، اور استفہام مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا، لا حرف جر کا، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، متضمنا شبہ فعل کا، متضمنا شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ یکون فعل ناقص کی خبر، یکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے نحو کأین رجلا عندک، مثال مبتدا محذوف، کأین ممیز، رجلا تمیز، ممیز اپنے تمیز سے مل کر یہ مبتدا، اور عندک یہ مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول فی کائن شبہ فعل جو ہے محذوف ہے، کائن شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر مضاف الیہ، اور مضاف کا، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثال مبتدا محذوف کی، مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے والرابع کذا، اور اسماء عاملہ میں سے چوتھا ہے کذا، وهو مرکب من کاف التشبیہ وذا اسم الاشارتی، اور مرکب ہے کاف تشبیہ اور ذا اسم اشارہ سے، ولكن المراد منه عدد مبهم، لیکن اس سے مراد عدد مبہم ہے، ولا يكون متضمنا لمعنى الاستفهام، اور وہ متضمن نہیں ہوتا ہے استفہام کے معنی کو، مثل عندي كذا رجلا، جیسے کہ میرے پاس بہت سے آدمی ہیں۔ تو یہ چوتھا اور آخری عامل ہے، اور کہہ رہے کہ یہ اس کو بھی واضح نے اس خاص لفظ کو وضع نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو دو لفظوں سے مل کر بنایا گیا ہے، ایک تو کاف تشبیہ جو ایک چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ مشابہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان کے لیے، اور دوسرا ہے ذا جو اس میں اشارہ ہے، دونوں کو ملا کر ہم نے بنا دیا کذا، اور کعین کی طرح جس طرح کعین بنا دیا گیا کاف حرف تشبیہ اور عین سے، تو اس سے دونوں کے الگ الگ معنی مراد نہیں ہوتے ہیں، بلکہ دونوں ملنے کے بعد ایک خاص جو ہے اس سے معنی معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے کذا کے بھی ایک خاص معنی ہے، اور وہ عدد مبہم، بالکل کم کے جو معنی ہیں وہی کعین کے معنی ہیں، اور وہی اس کذا کے معنی میں، تو اس سے مراد عدد مبہم ہوتا ہے۔ اور کعین اور کم اور کذا کے اندر ایک خاص فرق یہ ہے کہ کعین اور کم یہ دونوں خبریہ بھی ہوتے ہیں اور استفہامیہ بھی ہوتے ہیں، مگر جو ہے کذا جو ہے یہ استفہامیہ نہیں ہوتے، یہ خاص فرق ہے۔ جب ہم ترکیب کر لیتے ہیں والرابع کذا، یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہو گئی، وهو مرکب من کاف التشبیہ، واو استنافیہ و مبتدا مرکب اسم مفعول، اس کے اندر وہ ضمیر پوشیدہ نائب فاعل، من حرف جر، کاف مضاف، التشبیہ مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ ہوا، واو حرف عطف، اور ذا اسم اشارہ مبدل منہ، اور اس کے بعد ہے اسم الاشارتی، یہ اسی سے بدل ہوگا مرکب اضافی ہو کر، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مجرور ہوا، من حرف جر کا، من حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا، مرکب شبہ فعل کے، مرکب شبہ فعل اپنے نائب فاعل متعلق سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا مستدرک منہ،
ولكن المراد منه عدد مبهم. واو اعتراضیہ لیکن حرف مشبہ بالفعل، المراد منه حسب سابق، یہ سب ملا کر اس کا اسم بنے گا، اور عدد مبہم یہ مرکب توصیفی ہو کر خبر، لیکن حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر مستدرک مستدرک سے مل کر جملہ خبریہ ہوا۔ ولا يكون متضمنا لمعنى الاستفهام، واو استنافیہ، لا يكون فعل ناقص منفی، اس کے اندر وضع میں پوشیدہ اس کا اسم، متضمنا یہ لمعنى استفهام، یہ حسب سابق سب ملا کر فعل ناقص، یکون فعل ناقص کی اسم و خبر بن کر یہ سب بن جائیں گے جملہ فعلیہ خبریہ۔ مثل عندی کذا رجلا، مثل مضاف اور عندی حسب سابق خبر مقدم، کذا رجلا ممیز تمیز ہو کر مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر مضاف الیہ ہوا، مثل مضاف کا مثل مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوئی، مثال مبتدا محذوف کی مثل مبتدا محذوف نے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں یہ اسماء عاملہ، ان اسماء عاملہ کا بیان مکمل ہوا جو اس میں نکرہ کو تمیز ہونے کے بنا پر نصب دیتے ہیں۔